ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدر مجلس، قابل قدر علماء کرام، ثناخوان مصطفیٰ، قابل قدر سامعین کرام، انتظامیہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ختم نبوت کانفرنس اور عرس مبارک کی تقریب کو اکٹھا کیا، اس لیے کہ اولیاء کاملین ہی کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے جس پر آج تک ہم چلے آ رہے ہیں. یہ صوفیاء ہی کا اور اولیاء ہی کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر اولیاء تو قیامت تک آتے رہیں گے، صوفیاء کا سلسلہ تو چلتا رہے گا اور مشائخ تو آتے رہیں گے، لیکن قیامت تک محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، اب نبی کسی نے نہیں ہے. ولیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، مجددوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ کے نیک بندوں کی آمد کا سلسلہ، صالحین کا سلسلہ جاری رہے گا، ذاکرین کا سلسلہ جاری رہے گا، صابرین کا سلسلہ جاری رہے گا، ساجدین کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن رب العالمین نے نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دیا. لوگ کہتے ہیں جی خادم الحرمین، یہ ملک فہد، یہ شاہ سلطان، یہ کیا ہے؟ یہ مکہ اور مدینہ کے خادم ہیں. فرمایا یہ مکہ اور مدینہ کے خادم ہیں، میرے آقا نبی الحرمین ہیں، وہ مکہ کے بھی نبی ہیں، وہ مدینہ کے بھی نبی ہیں، وہ مسجد اقصی والوں کے بھی نبی ہیں. یہ خادم الحرمین ہیں، وہ نبی الحرمین ہیں. ان کا مقام، لوگ کہتے ہیں آپ نے حضور کو خدا تک لے گئے ہیں. فرمایا ہم نے حضور کو خدا تو نہیں بنایا، لیکن میرے نبی کا مقام قاب قوسین ہے، لا مکان ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. میرے نبی کا مقام تو قاب قوسین ہے، میرے نبی کا مقام تو لا مکان، وہاں کسی کی کوئی رسائی نہیں. ہمیں یہ آ کر خوشی حاصل ہوئی کہ یہ لیاقت سائیں کا گاؤں ہے. لیاقت سائیں مظفر آباد میں ایک اللہ والے جو ہیں مجذوب ہیں، ان کا بڑا وہاں چرچا ہے، اور وہ ایک دیگ روزانہ ایک دیگ 20-25 ہزار روپے کی نئی لے کر پوری شہر کی سڑکوں پر اس کو گھماتے ہیں. تو کسی نے اللہ والے نے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ فرمایا جب یہ دیگ گھماتے ہیں اس سے جو صدا بلند ہوتی ہے وہ ان کو اللہ کے ذکر کا خاص انداز ہے، پھر وہ ان کو رواں کر دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو مجذوب ہوتے ہیں
ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے گولڑا شریف میں ایک مجذوب تھے. جب جو کوئی وہاں جاتا تو وہ کہتا کہ حضرت یہاں باہر گلی میں آپ کے آستانے کے باہر جب آتے ہیں تو ایک مجذوب بیٹھا ہے جو ہر 2-4 منٹ کے بعد کپ کپی تاری ہوتی ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. تو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ مجذوب اس مقام پہ تجلا پہ فائز ہے, یہ مقام تجلا پہ فائز ہے جہاں اللہ کے احکامات صادر ہونے اس کو نظر آتے ہیں. کہیں سیلاب ہے, کہیں زلزلہ ہے, کہیں پہاڑوں پر اولے برس رہے ہیں, کہیں حادثات ہو رہے ہیں, تو یہ اللہ کے اس احکامات کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ان سے رہا نہیں جاتا. تو مقام تجلا پہ فائز ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ مقام ہے صوفیاء کے. کہتے ہیں مٹھن کوٹ میں ایک بزرگ تھے, ایک مجذوب تھے جو ہر راستے میں جانے والے سے پوچھتے تھے عید کدا. کیا پوچھتے تھے؟ عید کدا, کہ عید کب ہوگی. لوگ سمجھتے مجذوب ہے, روز ہی پوچھتا ہے عید کدا, عید تو سال بعد آتی ہے. وہ پوچھتا تھا عید کدا. تو ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ اس مجذوب سے گزرے تو اس نے کہا عید کدا. آپ نے کہا محبوب ملے جدا. عید کدا, عید کب ہوگی؟ فرمایا محبوب ملے جدا. جب محبوب ملتا ہے تو پھر عید ہو جاتی ہے. اس مجذوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کئی سالوں سے لوگوں سے پوچھتا ہوں عید کب ہوگی, کوئی جواب نہیں دیتا. مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں, مجھے پاگل سمجھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں عید کب ہوتی ہے. آج ایک اللہ کا ولی گزرا, اس نے مجذوب پر نظر ڈالی, اس نے کہا لوگوں یہ عام عید کے بارے میں نہیں پوچھ رہا, یہ پوچھتا ہے محبوب کیسے ملے, رب کی زیارت کیسے ہوگی, رب کا دیدار کیسے ہوگا, رب سے وصال کیسے ہوگا, رب کی زیارت اور ملاقات کیسے ہوگی. تو انہوں نے بتا دیا کہ محبوب جب ملے, محبوب ملے جدا, جب محبوب ملے گا تو عید ہوگی. پھر ولی نے اس مجذوب نے پوچھا محبوب ملے کدا, کہ محبوب کا کیسے ملے گا, میں تو کئی سالوں سے راستے میں بیٹھا ہوا ہوں, محبوب کیسے ملے گا. فرمایا میں مرے جدا, میں ہوتا ہے نا بکری کی میں ہوں. فرمایا میں مرے جدا, جب بندے کی میں مر جاتی ہے, جب میں انا میں ہوں, وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں تو ہی تو ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فرمایا رب ملے, محبوب ملے کدا, محبوب کیسے ملے گا. فرمایا میں مرے جدا.
اللہ کا نام ایسا ہے کہ اگر آپ الف ہٹا دے تو بنتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ہٹا دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ہٹا دے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ جو ولیوں کا، یہ جو بزرگوں کا مزارات میں لوگ کہتے ہیں آپ شرک کریں، ارے یہاں تو اللہ کی صدائیں لگوائی جاتی ہیں، یہاں تو میں ماری جاتی ہے اور ہو کی صدائیں بلند کروائی جاتی ہے۔ اللہ کیا صدائیں لگائی جاتی ہیں؟ یہاں اللہ اکبر کی، اس کے ہونے کی، اس کی بادشاہت کی، اس کی کبریائی کی، اس کے لا شریک ہونے کی صدائیں بلند کی جاتی ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی یہاں لیٹے ہوئے ہیں، یہاں ان کا تعارف کس طرح ہوا، ان کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں، انہوں نے یہاں کون سا کام کیا؟ فرمایا یہ اللہ کی ضربیں لگاتے رہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کا ذکر کرواتا ہے۔ فرمایا جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے بڑی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور پھر بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، وہ نوافل سے، وہ تہجد سے، اس قرآن مجید کی تلاوت سے پھر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ حتی کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جن کانوں سے وہ جن سے سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے چھوتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهِ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی کے کان کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، مل کے پڑھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ کہو ہم درود پڑھنے گئے ہیں، کہو ہم اللہ کا ذکر کرنے گئے ہیں، کہو ہم ایمان کی تجدید کرنے گئے ہیں، کہو ہم وہاں سب نیچے بیٹھے تھے، ہم نے مساوات کا درس لیا، وہاں اللہ والوں کی محفل میں یہ پتہ چلا من کان للہ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہاں یہ سنا کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب کسی رسول نے نہیں آنا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ہم یہ سن کر آئے اے انسانوں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں، ہم جس رسول کو آخری رسول مانتے ہیں، ان کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم جس رسول کو مانتے ہیں ان کو رب کہتے ہیں یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ آپ کہہ رہی ہم نے تو وہاں شرک نہیں دیکھا، وہاں تو توحید ہی توحید
ہے، وہاں تو اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے، وہاں تو نعت ہی نعت ہے، وہاں تو درود و سلام ہے، وہاں تو نبی کے عشق کے ترانے بج رہے ہیں، وہاں نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر زبان پہ صدا تھی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ دیوانے کہہ رہے تھے حضور کون آپ کی نبوت کو چیلنج کر سکتا ہے، کون جھوٹا نبی آپ کی موجودگی میں آ سکتا ہے، آپ تو سچے نبی ہیں، آپ تو صادق ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی لکھا ہوا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ روزہ اطہر پر آج بھی یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اللہ سچا ہے اور اس کا نبی صادق ہے اور امین ہے اور امانت دار ہے۔ اللہ نے جو نبوت کی امانت آپ کو دی تھی آپ نے وہ امت تک پہنچائی ہے، اب قیامت تک یہ امت آپ کی اس امانت کو قیامت تک سنبھال کے رکھے۔ بات ہو رہی تھی کہ محبوب ملے کداں، فرمایا میں مرے جداں، جب میں مرے گی تو پھر محبوب ملے گا۔ اب وہ مجذوب کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی کئی سالوں سے پوچھ رہا تھا عید کب آئے گی، آپ نے بتا دیا عید اس وقت آتی ہے جب رب ملتا ہے۔ اب آپ نے بتا دیا رب کیسے ملتا ہے، فرمایا جب بندہ میں مارتا ہے تو فرمایا میں مرے کداں، میں مرے کداں، اب میں کیسے مرے گی؟ بندہ حج بھی کرایا ہوا میں حج کیتا ہے، میں عمرہ کیتا ہے، جناب میں نماز پڑھی ہے، جناب میں سرگی نو اٹھیا، جناب میں قرآن پڑھیا، اے میں مرے کداں، اے میں کب مرے گی؟ کہ بندہ آکھا جی میں تو کچھ نہیں ہے، میں مرے کداں، فرمایا یار نظر کرے جداں، یار نظر کرے جداں، جب وہ نظر کرتا ہے، جب اس کی نگاہ پڑتی ہے، اس کی نظر جب پڑی تو پھر کیا ہوا؟ گنج فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ سرکار کی نظر پتھروں پہ پڑے نا وہ بھی کامل ہو جاتا، نگاہ نظر پڑے جداں۔ کہتے ابو جہل کنکر لے کر حضور کی خدمت میں آیا، کہا حضور آپ نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ نہ بتا دے جو مٹھی میں ہے میں کون ہوں۔ گر رسولی چیست در مشتم گر خبر داری سے راز آسمان، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ زمین اور آسمان کے غیب جانتے ہیں مجھے بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ گفت نبی پاک کے گویم بتو شاکے ہما چیزیں کند گفتگو۔ فرمایا ابو جہل میں تمہیں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ کیوں نہ ہو جائے تیری مٹھی والی چیزیں مجھے بتا دے میں کون ہوں۔ گفت ابو
تو نادر است گفت نبی پاک کے اللہ قادر است۔ ابو جہل کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا کہ بے جان چیز بولے، بلکہ فرمایا میرے نبی نے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بول پڑے۔ تو نبی پاک جب نگاہ پڑے یار نظر کرے جدا تو پتھروں پر نگاہ ہوئی، لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سو یہ گویا میں ابھی لیاقت سائیں والے ہی موضوع پہ آپ کو چلا رہا ہوں کہ مجذوب کی جو ملاقات ہوتی ہے اللہ سے وہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ بھی لیاقت سائیں کا یہ فیض ہے، ہمارے ہمیں بھی فیض ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ اکثر مظفر آباد سے نکلتے ہیں تو کوالا اور مری تک جو ہے وہ پھر ان کو گاڑی پہ بٹھانا ضروری ہوتا ہے، جو نہیں بٹھائے گا تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا جو بزرگوں کے ساتھ ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا، نعت خوان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ اپنے ہمارا بھی چونکہ فیض جو ہے وہ ہمیں گولڈ شریف سے ملا ہوا، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہ ان کا پورا خاندان، ہمارا پورا خاندان ان سے فیض یاب ہے۔ یہ جو آج ختم نبوت کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں حضور ہیں کہ نہیں ہیں، اب جو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے عصر کی سنتیں قضا ہو گئی تو سرکار جلوہ دکھا دیتے، تو جب سرکار نے جلوہ دکھایا تو پیر میر علی شاہ نے میرے آقا کو دیکھا اور نعت پڑھنی شروع کر کیا پڑھا؟ فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ اب حضور بھی سامنے، پیر میر علی شاہ شاعر بھی ہوں اور پھر وہ اپنی زبان میں پٹھواری زبان میں کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جانے آکھاں جانا آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اس صورت نو میں جانے آکھاں جانا آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان نہ سب بنیاں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیرا دینے والے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چیلنج کیا اور لاہور پہنچا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ یہ ہے اولیاء، یہ ہے بزرگان دین جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے 4 شعروں میں حضور کی شان بھی بیان کر دی اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی دے دی۔ 4 شعروں میں کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغے وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں حضور کے بارے میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان
کا وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی آپ گلزار یوسف یا کوئی دو چار شعر پڑھنا، تو ہم تو قرآن کی پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر علامہ اقبال کا شعر اور پھر میاں محمد بخش کا شعر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ویسے ہی دوئے دے رہے سن اور جی مائیے پڑھتے سن اور جی آگے جناب آج مائیے سوانے رن علماء کرام۔ یہ اولیاء کا کلام قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے تو پھر اپنی زبان میں بندوں کو سمجھاتا ہے کہ تو یہ قرآن تک رسائی نہیں، آ تجھے بتاؤں اس کا ترجمہ کیا۔ آپ پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میاں محمد بخش پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا میاں محمد بخش ترجمہ کر رہے ہیں۔ سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اسنو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ طوروں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ او محبوب حبیب ربانا میرا روز حشر دا جبرائیل جے جس چاہ کر نبیاں دا سر کردہ۔ نوکر کون ہے؟ جبریل۔ حضور کا نوکر کون ہے؟ جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ۔ ہمارے نبی ان کا غلام ہے جبریل امین۔ ایسے کوڑیاں نو کون مندہ ہے جھوٹیاں نبیاں نو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پروفیسر صاحب دوست ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مرزائی ہو گئے، تو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو ان سے انٹرویو لے گی۔ تو ان سے جب انٹرویو ہوا، انہوں نے دو ہی باتوں میں مسئلہ، انہوں نے کہا میں اصلی سچے نبی نو بڑا اوکھا ہوگا میں نے جھوٹیوں کون مندہ۔ تو ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کے غلام جبریل امین ہے۔ جبریل رکے براق تھکے، دو قدم بھی آگے جا نہ سکے، اگر یک سرے موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں جہاں جبریل امین کے پر جلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ نور و بشر کے چکروں میں نہ پڑو، جہاں نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، جہاں بشریت بھی ختم ہو جاتی ہے، جہاں جبریل امین کے نورانی پر جلتے ہیں وہاں سے مقام محمدی شروع ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔